مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھیں گے۔ پیدائش پہلا باب۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے پانیوں کے درمیان فضا ہو۔ خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر میر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر ادبر کے دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق، اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے ان کو برکت دی، اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی، ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے
ان سب کے لیے جو زمین پر رہنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو عزیزو، پیدائش کی کتاب ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ خدا نے بغیر آرام کیے اس پوری زمین کو خلق کیا، اور پھر اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر گھرانوں میں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی تیاری کے لیے ہر ایک چیز جو انسان لا سکتا ہے اپنے بچے کے لیے، وہ سب چیزیں لا کر وہ پہلے سے ہی جمع کر دیتا ہے، اور پھر بچے کی پیدائش پر ہم اسے وہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے لیے اس بچے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ خدا نے یہ نمونہ ہمیں شروع ہی سے دے دیا، کیونکہ اس نے پوری دنیا کو خلق کیا اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری تھی اسے بنایا، پیدا کیا، اور وہ سب کچھ انسان کے اختیار میں دے دیا۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم خدا کی اس قدرت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ ہم جتنا مرضی اگنور کریں، لیکن ہم اس خدا کی قدرت کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ ہم سے دانستہ نادانستہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور پہلے باب میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جیسا ہم ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں، شکلیں پسند نہیں آتی، اور ہم بہت برے الفاظ بول دیتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کو کبھی لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلام پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، اور ہر طرح سے اپنے خدا کی پیروی کرنی چاہیے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اسے برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، مطلب زمین کو بھر بھی دو اور اس پر حکم بھی چلاؤ، اور ہر طرح کی جو بھی جاندار ہیں، جو بھی سبزیاں، درخت وغیرہ، ہر چیز خدا نے انسان کے اختیار میں کر دی۔ سو عزیزو، میں اتنا علم نہیں جانتا خداوند کے کلام کا، لیکن ظاہر ہے میں بھی آپ کی طرح سیکھ رہا ہوں، تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خدا ہم سب کو اس کلام کو پڑھنے کی برکت دیتا رہے، اور ہم ہمیشہ خداوند میں قائم و دائم رہیں۔ اور آخر میں ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف و جلال کے بادشاہ، زمین و آسمان کے خالق و مالک، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو نے ہر نعمت خداوند انسان تک پہنچائی۔ اے خداوند، بے شک ہم اگر مشکلات میں پڑتے ہیں تو خداوند اپنی خواہشات کی وجہ سے، اے جلال کے بادشاہ، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو بڑا بھاری فضل بخش، اور خداوند ہر ایک کی ضرورت اس کے وقت پر خداوند پوری کر۔ اے خداوند، میں تمام بزرگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی گلی کے لیے،
اے خداوند اپنے ملک شہر کراچی کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ایک ایک صوبے کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے خداوند اس سے برکت چاہتا ہوں۔ اے خداوند اس ملک کی حفاظت کر، اور جو ناچار کی خداوند اس ملک میں پھیلی ہے خداوند اس لعنت سے خداوند تو اس ملک کو آزاد کر دے پیارے خداوند۔ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں ہمیں توفیق بخش کہ ہم روز اس کلام کو پڑھیں اور سیکھیں خداوند۔ میں بھی تیرا اسٹوڈنٹ ہوں خداوند، اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خداوند تو ان سب کو بڑی برکتوں سے مالا مال کر۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔